یہ کشمیر پہ کمپرومائز کر چکے ہیں. یہ آپ کے ریاست مدینہ کے جو عظیم قائد ہیں مولانا حضرت عمران علیہ السلام، وہ اس پہ کمپرومائز کر چکے ہیں 5 اگست 2019 کو. اب یہ اس کو آفیشیل حیثیت دے رہے ہیں کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشن کو آپ ختم کر دیں کہ ایک اور کانسٹیٹیوشن اور ایک بالکل برانڈ نیو سسٹم آرام سے آپ کو مل جائے گا. نہیں ملے گا. اگر آپ نے یہ غلطی کی تو یہ جو باقی رشتہ رہ گیا ہے نا پاکستان کا، یہ بھی چلے جائے. نمسکار دوستو، یہ وائرل فیکٹ. اب پاکستان نے بھارت کے ساتھ کشمیر کا سمجھوتا کر لیا ہے. مطلب اگر سمجھوتا نہ بھی کیا ہو، مطلب سمجھوتا کر لیا ہے ایسا پاکستانی میڈیا میں یہاں پر ڈسکشن ہو رہا ہے. لیکن مان لو کہ اگر سمجھوتا نہ بھی کیا ہو تو کون سا ایسا سچویشن تھی کہ پاکستان بھارت سے ان کا کشمیر چھین لیتا. اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر بھی بچانا پاکستان کے لیے مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن اب سپنے تو ویسے ہی ہے کہ جیسے کہ بھارت سے ہم کشمیر چھین لیں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے یہاں پر ایک ایسا سودا کر لیا ہے کہ جس سے ہمیں مطلب کہ پاکستان کے لوگوں کو کشمیر بھولنا پڑے گا. اب جب کبھی بھی دیکھو، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ 10 میں سے 9 بار یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں کشمیر چاہیے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن کبھی ایسی بات نہیں کریں گے کہ پروگریس کیسے ہوگی، نیا کوئی بلیو پرنٹ ہے پروگریس کا، یا پھر ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا. یہ ساری باتیں ان کے لحاظ سے نہیں کی جاتی، اور یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے. دوستو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب اب تک نہیں کیا تو ضرور کر دیں. ویڈیو شروع کرتے ہیں. پیس اور سیکیورٹی تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے، لیکن انہوں نے کہا یونائٹڈ نیشنز کو کہ کشمیر کے مسئلے کو ارجنٹ بیسس پہ حل جو ہے وہ کرے. اچھا، پچھلے 75 سال سے پاکستان یہ کہہ رہا ہے، لیکن دنیا کے کان پہ جو نہیں ریگ رہی، اور وہ ہم کہہ دیتے ہیں وہ سن دیتے ہیں. آپ دیکھیں 2 آفیشیل معاہدے ہوئے آپ کے اور انڈیا کے، تاشقند اور شملہ. دونوں میں دس واز ناٹ اے کنڈیشن، کشمیر کنڈیشن نہیں تھی. اس کا ایک ضمنی ذکر تھا کہ ہم کشمیر سمیت دیگر معاملات جو ہیں ان کو بات چیت سے طے کریں گے، اور طاقت کا استعمال نہیں، یعنی لڑیں گے نہیں اور گوریلے داخل نہیں کریں گے. بالکل جس طرح ان آفیشیلی یہ کہا گیا کہ کشمیر پہ بات نہیں کریں گے، اسی طرح یہ کہا گیا کہ گوریلاز جو دراندوزی کا انڈیا کا لانگ سٹینڈنگ جو مطالبہ تھا، جس کو نیمو رپورٹ میں اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کی رپورٹ میں بھی پیش کیا گیا تھا کہ یہاں پہ اب ایوب خان کو وہ کیوں ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ جی انہوں نے آپریشن جبرالٹر اور گرانڈ سلام کے ذریعے یہاں پہ دراندوزی کی، تو اس سے پھر جنگ شروع ہوئی، اس لیے الٹیمیٹلی وہ رسپانسبل ہوں گے، جو امپارٹنٹ بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کان کھڑے کر لیا کریں جب آپ کو کوئی نیا فارمولا نظر آئے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور اس طرح کی کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئے، کوئی نیا معاہدہ ہونے والا ہو، کوئی نیا تاشقند کھلنے والا ہو، کوئی نیا شملہ ہونے والا ہو، کوئی نیا کارگل ہونے والا ہو، تو اس سے پہلے عوام کے کان بند کرنے کے لیے، ان کو وہ 20 کروڑ گدے ظاہر کرنے کے لیے، جو کہ بقول حبیب جالب کے وہ اس طرح کی تقریر سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، اور شروع یونائٹڈ نیشن سے کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ایوب خان نے اچانک امریکیوں کے پوچھے بغیر یونائٹڈ نیشن میں مسئلہ کشمیر اٹھا دیا تھا 65 سے پہلے. 64 میں امریکی حیران رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، جس کے بعد بالآخر جا کے 65 کی جنگ شروع ہوئی. ایگزیکٹلی سیم چیز ہے، یہ کشمیر پہ کمپرومائز کر چکے ہیں. یہ آپ کے ریاست مدینہ کے جو عظیم قائد ہیں مولانا حضرت عمران علیہ السلام، وہ اس پہ کمپرومائز کر چکے ہیں 5 اگست 2019 کو. اب یہ اس کو آفیشیل حیثیت دے رہے ہیں، اور آفیشیل حیثیت دینے کے لیے ایک تقریر انہوں نے خود کی تھی یونائٹڈ نیشن میں، جس کا نیٹ شیل میں کوئی معنی نہیں تھے. اب ان کے ایمبیسیڈرز یہ تقریریں کرتے رہیں گے تاکہ عوام کو خواب خرگوش میں مزید لوریاں ملتی رہیں. اور انڈیا کے ساتھ یہ جو ایجنڈا ہے سر، یہ میں پہلے غالباً میں پھر ہسٹری میں چلا جاتا ہوں، یہ سب سے پہلے امریکی فارمولا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو انٹر ڈیپینڈنٹ کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے 2 چیزیں تجویز کی تھی. ایک یہ کہ پاکستان انڈیا کو گیس فراہم کرے، جس کے پاس اپنی گیس ہی کافی نہیں تھی، لیکن علامتی طور پر تاکہ انڈیا یہ بلیو کرنے پہ مجبور ہو کہ ہم گیس کے سلسلے میں پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور جواب میں انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو پانی فراہم کرے
تاکہ پاکستان میں یہ انٹر ڈیپینڈنسی کی فیلنگ ڈیولپ ہو. یہ امریکی ریٹن فارمولا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 60s کا. تو اس میں جو ہوگا کہ یہ پھر اس کے بعد ہم جوائنٹ ڈیفنس کی بات کریں گے کہ جب ہمارے مفادات مشترک ہیں اور پھر ہم تجارت کھولیں گے، سرحدیں کھولیں گے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ایگزیکٹلی تاریخ اپنے آپ کو ہر 2 کے بعد، ہر 10-20 سالوں کے بعد امریکی قیادت میں دہراتی ہے. اس وقت سچویشن یہ تھی کہ ایک طرف ریڈ چین جس کو آپ کہتے ہیں، جس پہ ایوب خان کو لنڈن جانسن نے الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ ریڈ چین کے ساتھ آپ کی کسی قسم کی علامتی جڑت بھی جو ہے وہ امریکہ کے لیے مسئلہ ہے اور امریکہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. وہ الٹیمیٹم دوسرے الفاظ میں جو بائیڈن نے جو ہے وہ عمران خان کو دے دیا ہے، جس سے وہ بات چیت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. اب چین ایک جن کے طور پہ کھڑا ہے. اس وقت چین جو ہے وہ صرف ایک چھوٹا سا سر نکال رہا تھا، جو بعد میں ایک سچویشن بنی جس کی وجہ سے اب چین سوویت یونین کو بھی اس طریقے سے ریپلیس کرتا ہے، کم از کم خطے میں ایک بہت بڑی سپر پاور کے طور پہ. اس میں پاکستان اب اپنے پتے دوبارہ جو ہے وہ گن رہا ہے اور وہ اس طرح اپنے آپ کو ری الائنڈ اور اس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم امریکیوں کے ساتھ بھی تعلق بنائیں اور چینیوں کے ساتھ بھی تعلق بنائیں. وہ بیلنس کریٹ کرنے کے چکر میں انہوں نے یہ جو نئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ٹائپ چیز سامنے لائی ہے، یہ عوامی مفاد کا نام کی کوئی چیز اس میں چونکہ جڑتی نہیں، چونکہ یہ سپر پاورز کے انٹرسٹ ہیں 100% جن کو جو ہے وہ سرو کیا جا رہا ہے. اس لیے اب عوام کا خوف ان کے سر پہ سوار ہو گیا اور اب ایسی تقریریں آپ کو عام سننے میں ملیں گی یونائٹڈ نیشن میں بھی کہ ہم مسئلہ کشمیر پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اور جلسے جلوسوں میں بھی. اور اس کی مثال میں آج دے دیتا ہوں کہ آج آزاد کشمیر کی لیڈرشپ جو ہے اس پہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ مسئلہ کشمیر نے اچانک بہت بڑا پلٹا کھا لیا ہے اور یہ حل ہونے کے قریب آ گیا. یہ آج کا انکشاف ہے. تو ہم اب اس پہ اور زور و شور سے کام کریں گے، باہر وفود بھیجیں گے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات درست کر رہے ہیں، تجارت کی راستے کی باتیں کر رہے ہیں، دشمنی ختم کر رہے ہیں، 100 سال تک جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹک اسالٹ کریں گے انڈیا پہ، جس پہ یہ الزام لگائیں گے کہ اس نے کشمیریوں کو قید خانہ بنا رکھا ہے اور ہمیں فی الفور آزادی چاہیے. اب ان 2 چیزوں کو ریکنسائل آپ ہی کر کے مجھے بتا سکتے ہیں، لیکن میرے بس میں نہیں ہے. اچھا، دبئی کی سرکار وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور بھی وہ اس کو انویسٹر لے کے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان نے کوئی بیان ہی نہیں دیا. پاکستان بولا تک نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ ہم نے کیوں اسے ڈپلومیٹکلی نہیں اٹھایا؟ کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. وجہ یہ ہے کہ یہ کمپرومائز ہو چکا ہے اور یو اے ای کی جو موو ہے اس کو پاکستان کی کنسنٹ حاصل ہے جناب، وہ کنسلٹ کے ذریعے ہوئی ہے. چونکہ یہ دیکھیں اب جس طرح سعودی عربیہ جو ہے نا وہ اپنے بہت سارے واٹر ٹیسٹنگ کے لیے یو اے ای کو استعمال کرتا ہے، جو کام وہ خود نہیں کر سکا. آپ نے دیکھا کہ ماضی میں کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اس نے جو ہے وہ یو اے ای کو استعمال کیا. چونکہ یو اے ای کا اپنا ایک ڈیفرنٹ رول اور امیج ڈیولپ ہو گیا ہے جس کے خلاف لوگ اس طریقے سے رد عمل نہیں کرتے، چونکہ اس نے اتنا کچھ کر لیا ہے کہ اب لوگوں کے رد عمل والی جو ایک وہ ہوتی ہے نا معاملہ، وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کو اس معاملے میں کنسلٹ نہ کیا گیا ہو اور یہ شاہ محمود قریشی جیسے بے صبر قسم کے جو لوگ ہیں یہ اس پہ بیان نہ دیتے. ان کے جو طرح طرح کے منسٹر جنہوں نے بیان ناک پہ دھرے ہوتے ہیں ہر بات پہ، اس پہ تو بیانات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا. آپ کا میڈیا جو ہے وہ پورے چیپٹر کھول کے بیٹھ جاتا. یہ بالکل پری پلانڈ انڈرسٹینڈنگ قسم کی موو ہے اور میں اس کے حق میں ہوں. یہ میں آپ کو بتا دوں میں کیوں اس کے حق میں ہوں. میری اپنی ریزن ہے. میں سمجھتا ہوں فرام ڈے ون، فرام 1947 ان چیزوں کے ساتھ کشمیر کو جوڑ کے تو کشمیر کیس بھی خراب کیا گیا اور پاکستان اور انڈیا کے عوام کے مصائب میں بھی اضافہ کیا گیا. ان 2 چیزوں کی آپس میں کوئی جڑت نہیں تھی کہ جی آپ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے تو تبھی جو ہے ہم آپ سے تجارت کریں گے. یہ بات وہ پیٹرک میکانی کا مجھے بار بار پھر یہ باتیں جاتی ہیں، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو بلنٹلی یہ کہا تھا کہ آپ کی یہ بات جو ہے سمجھنا سمجھداری کی بات نہیں ہے. یہ سمجھنا سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں مسئلہ کشمیر کو پری کنڈیشن کی طور پر رکھ کے ہی تو آگے بات کریں گے. آپ کو دوسری چیزوں پہ بات کرنی پڑے گی. سرحدی تقاضے جو آپ کے ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہیں،
तजारत के इश्यूज हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने का मामला है, कल्चरल ब्लॉकेड है जो आपने किया हुआ है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी आप समझ लें किया हुआ है। देखें अफगानिस्तान को एक्सेस नहीं दी गई इंडिया को अफगानिस्तान में गंदम की सप्लाई के लिए, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक ब्लॉकेड। और क्या होता है डिप्लोमेटिक तो एक है तो है ही है। तो इन चीज़ों को कश्मीर के साथ आप नाथी करके मसला कश्मीर हल नहीं कर सकते। मसला कश्मीर की अगर आप हल करने की तरफ कोई पेशकदमी कर सकते हैं तो उसका वाहिद रास्ता ये है कि ये सारे इश्यूज जो हैं इनको आप सेपरेटली डील करें। कि अक्सर लोग तो इसकी बात शुरू करने से पहले ही स्नब कर देते हैं कि जी इस पर तो बात ही ना कीजिए, जैसे हम कोई ममनुआ इलाके में दाखिल हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? और सदारती निज़ाम के साथ लफ्ज़ ये आते ही ऐसे क्यों आ जाता है कि कोई डिक्टेटरशिप चाह रहा है? कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को आप ख़त्म कर दें कि एक और कॉन्स्टिट्यूशन और एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सिस्टम आराम से आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बाल बाल ये सिस्टम हमें मिला है, जब मुल्क टूटा उसके बाद मिला है। वो एक फ्रेम ऑफ माइंड था लोगों को कि बाकी जो हिस्सा रह गया है पाकिस्तान का उसको बचाओ। तो डोंट प्ले फुटबॉल विद दिस सिस्टम। इसको आपको जो मिला है इसको चेरिश करें। मगर अगर आप समझते हैं कि ओवरवेलमिंग पब्लिक और यूनिवर्सल डिमांड पाकिस्तान में ये है कि ये सिस्टम नहीं चल रहा है, तो फिर उसके बारे में आप ज़रूर सोचिए। मगर ये ना समझें कि ईजिली ये अडॉप्ट होगा, और अगर आपने ये गलती की तो ये जो बाकी हिस्सा रह गया है ना पाकिस्तान का, ये भी चले जाएगा।